بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں ہے، وجہ رب کو فنا نہیں ہے۔ اب وہ وجہ رب کون ہے، کہاں ہے، ڈھونڈو۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ جو میرے مولا علی نے فرمایا تھا نا، من یمت یرنی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا، میں ہر مرنے والے کے سراہنے پہنچوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں ایک ہستی ایک فرد واحد ہر جگہ کیسے پہنچ جائے گا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہم نے فلسفے کی دلیلیں دی، سائنس کی دلیلیں دی، کہا نہیں قرآن کی دلیل ہے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے میں اگر کہیں رد و بدل ہو تو مجھے ممبر پر آنے کا حق نہیں۔ کہ یہ امیر المومنین نے کیسے کہا، میں جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا مجھے دیکھے گا، کیسے دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں قرآن کی دلیل لاؤ، تو بھئی قرآن پڑھ، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے، جدھر نظر دوڑاؤ گے، یہ نہیں فرماتا کہ فَثَمَّ اللہ اللہ، تمہیں ہر طرف اللہ اللہ نظر آئے گا، نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نظر آئے گا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے ہر طرف وجہ اللہ نظر آئے گا۔ رکھو سر پہ قرآن مولوی کے وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا ہی ہے بس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مسلمات میں سے ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کو حق نے اتارا، قرآن حق ہے اسے اتارا، حق کے ساتھ اتارا۔ قرآن حق، جہاں حق وہاں علی۔ جب قرآن حق، اللہ کہتا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہ یہ ہر مرنے والے کے سرانے کیسے پہنچے گا، یا اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ سے پوچھو، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا موت برحق، یہ تو انکار کرو، انکار کرو، موت برحق نہیں ہے، حق ہے۔ تو جب موت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق، جہاں حق ہے وہیں علی ہے، جہاں حق ہے سوائے ضیاء الحق کے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزو؟ جہاں حق ہے وہیں علی ہے۔ سوال منکر و نکیر در قبر حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ کوثر و سلسبیل و تسنیم بر حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ میں کہتا ہوں نماز حق، توجہ، نماز حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ روزہ حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ خمس و زکات حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ نبوت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ رسالت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ خلافت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ امامت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ میں کہتا ہوں جہاں حق ہے وہیں علی ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیری تعریف کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کائنات کا سب سے بڑا حق میں اللہ ہوں۔ تو کہو اللہ حق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔
توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ جہاں حق ہے وہیں علی ہے، نہ کوئی جانتا ہی نہیں اس کے سوا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے، تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا۔ کسی وڈے عالم سے پوچھو گے تو وڈا جواب ملے گا، میں تو نکا جا عالم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں کہ علی حق ہے، آذان بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، کلمہ بھی حق ہے، اقامت بھی حق ہے، تو پھر یہ جزو آذان کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا علی ولی اللہ جزو آذان ہی نہیں ہے، جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اقامت نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے، اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریریں آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل اور فکر کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا، اب اس کا میں کیا علاج ہے؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئیں، جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے۔ نہیں نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے، ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو، اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے۔ علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں، اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں۔ دیکھیں آج میں سمجھا رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے، کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے، کیونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے۔ آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں۔ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ بھائی سمجھے ہیں؟ یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ اگر روح نکل جائے، نہ کل رہے گا نہ جز۔ روح اگر نکل جائے، نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے۔ جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جز بنا دیں اور یہ نکل جائے، کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ جزو آذان اور اقامت نہیں ہے، علی ولی اللہ روح آذان اور اقامت ہے۔ یہ نکل گیا، کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز مردہ ہو جائے گی۔